اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی خوش بختیوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے اور دسترخوان پروردگار کے اوپر مختلف نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ اس اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نعمت بے بہا کا لطف اٹھاتے ہوئے آپ تمام روزہ داروں کی کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر مسلسل یہ ہماری 24ویں گفتگو آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ نظارت ہے۔ ہم لوگ اس منزل کے اوپر یقیناً اس موضوع کا لطف اٹھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا موضوع اس منزل کے اوپر اب نتیجہ دینے کی منزلوں پہ آ رہا ہے۔ ہم مختلف جن اعتراضات کو سامنے رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں جو خداوندی میں ان شکوے کی مناسبت سے آپ اس بات کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو میں نے اس نتیجے کی منزلوں میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اس وقت خدمت اقدس میں چل رہا ہے، جہاں ہم نے ان ضروری چیزوں کو جن کا ہونا دعا کے لیے خدمت اقدس میں پیش کرنا شروع کیا۔ پہلی منزل معرفت پروردگار کہ جس کا ہونا در حقیقت دعا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو دعا کا کوئی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری منزل خدمت اقدس میں عرض کیا خلوص، اگر اخلاص ہماری دعاؤں میں نہیں ہے تو دعائیں بالکل بھی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری منزل میں نے خدمت میں پیش کی تھی، جس کو کل میں نے عرض کیا تھا، وہ تھا ہم فقط دعا ہی دعا کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس دعا کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دعا کو قبول نہیں کیا جاتا کہ جہاں بندوں کی طرف سے کوئی عمل شامل حال نہ ہو۔ لہٰذا آج اس اہم مرحلے کی طرف متوجہ کرنا ہے جس کی دعا کی قبولیت میں بہت بڑی ذمہ داری سمجھی گئی ہے۔ آئیے وہ چوتھا مرحلہ کون سا ہے جس کو خدمت اقدس میں عرض کروں، اور یقیناً یہاں سے بہت سارے لوگوں کو جواب مل جائے گا کہ ہماری دعا بارگاہ خداوندی میں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آئیے چوتھا مرحلہ ہے طیب المکسب والمطعم۔ ہماری جاب بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے، ہمارا بزنس تو ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا کام بھی تو درست ہونا چاہیے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارا کھانا، ہماری غذا یہ بھی تو پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا کسب کا مقام درست نہیں ہے، جہاں سے ہم کما رہے ہیں وہ سورس ٹھیک نہیں ہے، سورس آف انکم، دعا کی قبولیت کے لیے سورس آف انکم کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ سورس آف انکم اور کیا کھا رہے ہیں آپ وہ کیسا ہے، اگر وہ چیز درست نہیں ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں اپنی گفتگو آج کی منزل میں بھی نہایت کم کرنے کی کوشش کروں گا، چاہوں گا کہ معصومین اسلام کیا بیان کرتے ہیں اب خدمت میں عرض کیا جائے۔ سب سے پہلے اس منزل کے اوپر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی فرماتے ہیں لمن قال له احب، ایک آدمی نے آ کے کہا مولا میں چاہتا ہوں، مولا کریم پوری کائنات کے مولا سرور کائنات حضور ختم النبیین سب پوری کائنات کے مولا، فرماتے ہیں یا نبی اللہ مولائی سیدی میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہوں، کیا کروں؟ پھر مأکلک ولا تدخل بطنک الحرام، غذا کو پاک و پاکیزہ بناؤ، اپنے پیٹ میں مال حرام داخل نہ کرو، دعا قبول، دعا قبول ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے؟ پھر الدعاء مفتاح الحاجہ، حضور فرماتے ہیں سرور کائنات کا ارشاد گرامی حاجت کی کنجی، حاجت کی چابی، کی آف حاجہ کیا ہے؟ الدعاء، دعا ہے، دعا ہے، غور کیجئے گا۔ وَلُقُّمُ الْحَلَالِ أَسْنَانُهُ، اور حلال لقمہ
چابی کا اسنان ہے، یہ دانت ہیں. اگر لقمہ تو حاجت بھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے دعائی قابل قبول نہیں ہے. اور فرمائیے گا پھر حضور کا فرمان فرماتے ہیں اطیب مطعمک، اپنے کھانے کو پاک و پاکیزہ بناؤ، تو استجب دعوتک، تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے غذا کا پاک و اور فرمائیے گا پھر فرماتے ہیں حضور گفتگو ہے، نتیجے حاصل کیجیے آپ اس منزل کے اوپر. فرماتے ہیں من اکل لقمۃ من حرام، کھا لے ایک پوری غذا نہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں، مسلسل حرام کھانا نہیں. اب حرام الگ الگ اس ختم ہو جائے گا اس منزل کے اوپر، میں بہت سی چیزیں نہیں پہنچا پاؤں گا. اور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں حرام کیا ہے؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے حرام کیا ہے، اپنے وجدان سے پوچھیے حرام کیا ہے، اپنے آپ سے پوچھیے حرام کیا ہے. اور فرمائیے گا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایک لقمہ حرام کھاتا ہے لم تقبل 40 لیلہ، رات تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. وَلَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ 40 صباحا، 40 صبحوں تک اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام. یا ایھا المشاہدون، اے ناظرین کرام، اے مشاہدین کرام، اے میری گفتگو کو دیکھنے سننے والوں، اے میرے دوستوں احبا، جب ایک لقمہ حرام کا یہ اثر ہے کہ 40 دن تک نہ نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے، تو جو مسلسل لقمہ حرام کھا رہے ہوں قبول نہیں ہوتی، کیا عالم اور کیا تعزیے کے پاس دعا، اور کیا مسجد میں دعا، کیا قرآن اٹھا کے دعا، پھر کون سی دعا قبول ہوگی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں اطیب کسبک، سورس آف انکم کو صحیح کرو، سورس آف انکم کو صحیح کرو، تمام دعائیں قبول ہوں گی. فَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ اللُّقْمَ إِلَى فِيهِ مِنْ حَرَام، اس لیے کہ اگر کوئی ایک انسان اگر ایک لقمہ حرام کو، غور کیجئے گا جملے بڑے اہم ہیں، فَمَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ 40 يَوْمًا، 40 دن تک اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ اگر پیٹ میں پہنچتا ہے لقمہ حرام. آئیے اب میں خدمت اقدس میں عرض کروں، کچھ اہم ترین روایتیں آپ کی خدمت اقدس میں ہیں. اہم فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، قال اللہ تعالی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم. قرآن مجید کا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 267. اے صاحبان ایمان، انفقو، انفاق کرو، خرچ کرو، من طیبات، ان پاک و پاکیزہ میں سے، ما کسب، تم جس کو تم نے کسب کیا، جس کو تم نے حاصل کیا ہے. یعنی انفاق کا حکم، خرچ کرنے کا حکم مومنین کو وہاں ہے جہاں ان کا سورس آف انکم ٹھیک ٹھاک ہو، سورس آف انکم پاک و پاکیزہ ہو، سورس آف انکم درست ہو. اگر سورس آف انکم ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے انفاق کی بھی حکم اور اجازت نہیں ہے. حکم ہوا تو حضور کے اب جملے اس آیے کریمہ کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا قال ان احدهم يرفع يديه، اگر کوئی انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، وہ یقول، اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، یا پکار رہا ہے پروردگار ہے پروردگار، یعنی مسلسل. یا رب کا تکرار کا مطلب یہ کہ مسلسل اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے. اور اس منزل کے اوپر وَمَطْعَمَهُ مِنْ حرام، کھانا کھاتا ہے تو حرام سے کھاتا ہے. وَمَكْسَبَهُ مِنْ حرام، سورس آف انکم بھی ہے تو وہ حرام سے ہے. وَغُذِّي مِنْ حرام، غذا کھاتا ہے تو حرام سے کھاتا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِهَذَا، حضور فرماتے ہیں اب ایسے کس طرح سے اس کی دعا قبول ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو.
فرماتے ہیں وَأَيُّ عَمَلٍ يُقْبَلُ لِهَذَا، ان سب کے بعد اب اللہ کون سا عمل اس کا قبول کرے گا؟ وَهُوَ يُنْفِقُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حِلٍّ، اس لیے کہ انفاق بھی وہاں ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ سورس آف انکم اگر پاک و پاکیزہ نہیں ہے اور مال حرام سے آپ کما رہے ہیں اور مال حرام کما رہے ہیں تو انفاق بھی تو حرام ہو گیا، وہاں پہ خرچ کرنا بھی تو خرچ کرنا حلال نہیں ہے، تو چاہے مسجد میں لگائیں، چاہے امام باڑوں میں لگائیں، چاہے لگائیں، چاہے مدرسوں میں لگائیں، چاہے غریبوں کو دیں، چاہے فقیروں کو دیں، چاہے مسکینوں کو دیں، چاہے یتیموں کو دیں، کہیں دیں، جتنا دے رہے ہیں وہ بجائے ثواب کے عذاب کی منزلیں نہیں ہوتی ہے۔ رسول کے خاص صحابی ہیں، علماء عامہ کے بڑا سمجھتے ہیں، اگرچہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ وہی سعد ابن ابی وقاص ان کا بیٹا کربلا کے اندر فوج یزید کا کمانڈر تھا، عمر ابن سعد ملعون، کھڑے ہوئے فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ کی بارگاہ میں میرے، غور کیجئے گا، سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لی، ادعو اللہ، معاف کیجئے گا، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا لے، دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات نے ان سے کہا، فوراً کس سے کہا؟ سعد ابن ابی وقاص سے کہا، جب انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے اللہ سے میرے لیے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا لے، اب حضور نے کہا یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک، اپنی غذا کو پاک و پاکیزہ بناؤ، تکن مستجاب الدعوہ، میری دعا کرنے کی ضرورت نہیں، تم خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اپنی غذا کو پاک و پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ حضور کا جملہ دیکھیں، کلیہ بیان کیا ہے حضور نے، کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہے، کچھ نہیں، نتھنگ، اپنا کھانا پاک و پاکیزہ کیجئے، اللہ آپ کی دعا ٹھیک قبول کر لے گا۔ اور اس کے بعد والذی نفس محمد بیدہ، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کیا فرما چاہیے گا، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، جب بھی کوئی انسان اپنے ایک لقمہ حرام کو اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، حضور فرما رہے جب بھی کوئی ایک لقمہ حرام پیٹ میں داخل کرتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اب گفتگو اور عام ہو گئی ہے، اللہ اس کے کسی بھی عمل کو 40 دن تک قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اب تک بات تھی نماز قبول نہیں کرتا، اب تک گفتگو تھی دعا قبول نہیں کرتا، یہ روایت کری کوئی عمل قبول نہیں کرتا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، خیرات ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تلاوت، ریاضت، عبادت، میں کتنی باتیں عرض کروں، اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا 40 دن تک۔ غور کیجئے گا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، حضور فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا عبد، کوئی بھی ایسا انسان جس کا گوشت رشوت سے، سحت سے بنے، مال حرام سے بن رہا ہو، فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، جنت اس کے لیے بہتر ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب اگر کوئی شکوہ کرے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، سوچنے کی ضرورت ہے، دماغ میں رکھیے گا، یہ چوتھی چیز منزل پہ سامنے آئی، یہ کل 5 منزل عرض کرنے کے بعد پھر کچھ موضوع کو پھر ٹرن کریں گے دوسری طرف انشاءاللہ۔ معرفت 1، خلوص 2، بہت توجہ ہے نا، معرفت 1، خلوص 2، عمل 3، سورس آف انکم اور غذا کا پاک ہونا 4۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ کل انتظار کیجئے، ہمارے پیج کو لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، ان سے کہیے وہ لائک کریں، وقت معینہ پہ تشریف لے کے آئیے، اور
فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ دین زبان پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، دین سمجھنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہا گیا ہے شیعت کو سمجھنا ہو، شیعہ کو سمجھنا ہو، مسلمان کو سمجھنا ہو تو مسلمان کو دیکھ کے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، شیعوں کو دیکھ کے شیعت سمجھ میں نہیں آتی۔ شیعت کو پڑھیے پھر شیعوں کو سمجھیے، اسلام کو پڑھیے پھر مسلمان کو سمجھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔